بیسیکلی کوئی قوم کسی کوگمائر میں کسی دلدل میں کیوں پھنس جاتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک قوم آپ کے ہمسائے میں یا آپ سے کچھ کلومیٹر دور تو اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی ملک بہت اوپر چلے جاتے ہیں، کئی بالکل ایک بھنور میں پھنسے رہتے ہیں، نکلتے ہی نہیں۔ اچھا، بہت عرصے تک یہ بات سنتے رہے ہم کہ جب لوگ چینج ہوں گے نا تو ملک بھی چینج ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسے ہیں، لوگ ہی کرپٹ ہیں تو ظاہر ہے حکمران بھی کرپٹ ہوں گے۔ اچھا، یہ اتنا مس لیڈنگ بات ہے، اتنی مس لیڈنگ بات ہے۔ اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پاور رکھتے ہیں، جو لوگ چیزوں کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ ان کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ بات کہ 10 لوگوں کو چینج کرنا آسان ہے، 10 کروڑ کو چینج کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ کریں، اور وہ 10 جو بینیفیشری ہوں، جو فائدہ لے رہے ہیں، آپ کہیں یار یہ اصل میں 10 اس لیے خراب ہے کیونکہ نیچے 10 کروڑ خراب ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ وہ جملے ہیں جو طاقتور لوگوں نے عام لوگوں کو مسلسل بے وقوف رکھنے کے لیے بنائے ہوئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں جتنے بھی انقلاب دیکھ لیں جو ناکام ہوئے، اور وہ تبدیلیاں دیکھ لیں دنیا میں جو آئیں، جو کامیاب ہوئیں، تمام کی تمام ایلیٹس کی طرف سے لیڈ کی گئی تھیں، یا کسی ایلیٹ کے پارٹ نے بغاوت کی تھی، یا کسی ایلیٹ کے پارٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ انڈیا ڈیموکریٹک وے پہ کیوں ہے؟ کیونکہ نہرو نے یہ طے کیا تھا، پٹیل نے یہ طے کیا تھا، گاندھی نے یہ طے کیا تھا۔ یہ وہ فور فادرز ہیں جنہوں نے طے کیا اور پھر کئی سال تک اس کو لے کے چلے، اور وہ اس بات پر ہے۔ پاکستان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے دن ہی جناح نے اور ان کے ساتھیوں نے طے کیا تھا کہ ہم بیوروکریٹک سیٹ لیں گے گورنر جنرل کی، ہم پاور کہیں اور رکھیں گے اور ذمہ دار کوئی اور ہوگا۔ ذمہ دار ہے وزیر اعظم، پاور ہے ایک بیوروکریٹک ہیڈ کے پاس۔ تو یہ ڈیکوٹمی آپ کے فور فادرز نے پیدا کی، ایلیٹس نے۔ اس کے بعد آپ کے جو مارشلاز لگے وہ ایلیٹ نے لگائے، وہ عام آدمیوں نے نہیں لگائے۔ اب آپ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے لوگوں کی تصویریں بے شک شیئر کریں، لیکن جو کسی ہیپننگ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور اس کے کاز اینڈ افیکٹ ایلیٹ کو پتہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اور مجھے اور عام لوگوں کو تو بہت بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ اس لیے یہ مس لیڈنگ ہے بات، یہ ہپوکریٹک ہے، اور یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کرول ہے، ظالمانہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہ یار لوگ ہی کرپٹ ہیں تو ظاہر ہے پھر اوپر بھی ہی ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کی ایک اکانومی ہوتی ہے ہر جگہ، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو جو ایلیٹ ہوتی ہے جاہل، کرپٹ اور الٹریٹ ڈونٹ مین کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ الٹریٹ میں اس کو بولتا ہوں جس کو کہ یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں نے ساری سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملا کے آگے کیسے لے کے جانا ہے، جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ معاشرے آگے کیسے بڑھتے ہیں، جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ انسان کی ڈگنیٹی کتنی اہم ہے، جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں وہ ایلیٹ جو اس طرح کی ہے نا، اس کے لیے اکانومی اس نے اپنی کوئی بنانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کی منیمم اکانومی کیا ہے؟ منیمم اس کی اکانومی یہ ہے کہ ظاہر ہے سب لوگوں نے کچھ تو کھانا ہے۔ مطلب یہ ملک غریب ترین بھی ہو تو ظاہر ہے سب نے شام تک کچھ کھانا تو ہے نا، اور وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے پروڈیوس ہوگا۔ اچھا، ان سب نے کچھ پہننا بھی ہے، کچھ امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے، لیکن سب نے کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے، سب نے کچھ نہ کچھ سفر بھی کرنا ہے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہاں سے آئیں گے وہاں جائیں گے۔ اچھا، اب یہ منیمم، اس سے منیمم اکانومی کوئی نہیں ہوتی، یہ کچھ کوئی بھی معاشرہ ہے، یہ 3 چیزیں تو اس میں ہوں گی۔ اب 25 کروڑ لوگ ہیں، آپ ان کو جتنی دیر بیوقوف بنا کے دبا کے آپ رکھیں گے تو وہ 25,000 لوگ جو اس منیمم اکانومی سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بلینئر تو کم از کم ہوں گے نا، بلینئر تو ہوں گے۔ اور جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ آپ کو مسلسل بیوقوف بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا۔ پاور کس کو کہتے ہیں؟ میں اس سیٹ اکانومی کی طرف آ رہا ہوں۔ پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ اپنی مرضی کی طرف حالات کا رخ موڑ سکیں، یا کسی شخص کو یا کسی گروہ کو آپ کی مرضی کے نتائج بھگتنے پڑیں۔ دس از پاور۔ اب اس میں اب یہ تو ہوگی پاور نا کہ آپ اپنی مرضی کے رزلٹ لے سکتے ہیں یا اس طرف حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ آپ کریں گے مسل پاور سے یا گن پاور سے تو اس کو کہیں گے ہارڈ پاور۔ اگر آپ اس کو مینوپولیٹ کر کے کریں گے تو اس کو کہیں گے سافٹ پاور۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو محبت سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈپلومیسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ پولیٹکس سافٹ پاور کا نام ہے، فوج ملٹری ہارڈ پاور کا نام ہے۔ اب یہ جو سافٹ پاور ہے نا، اس میں آتی ہے ایک چیز ہیٹ اکانومی۔ پاکستان میں اور پاکستان جیسے معاشروں میں یہ ہے کہ ہیٹ اکانومی، بائی دا وے اکانومی مین منی، پاپولرٹی، اور منی پاپولرٹی اور پاور بھی، پاور آپ کے پاس کتنی پاور آ گئی نا اس میں۔ تو یہ لوگ
یہ کرتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرا فرقہ، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت. 80s 90s میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سیڈیز پر ملا کرتی تھیں مناظرہ، جس میں ایک وہابی مولوی، ایک بریلوی مولوی، ایک دیوبندی مولوی، ایک حنفی، وہ ایک پھٹے کے اوپر ہاتھ مار مار کے بتاتا تھا اے تاڑیاں کتاباں، تاڑے رسالے، تاڑے بابے اے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا بتاتا تھا تاڑی کتاب کوئی لیا دے قیامت تک لیا دے. اس زمانے میں میں نے بھی بڑے بڑے مناظرے دیکھے، بلکہ ایک میں دیکھنے گیا تو میں خوف زدہ ہو کے بھاگ آیا. میں نے کہا ادھر تو بھی گولی چل جائے گی، اکاڑا کی بات کر رہا ہوں. تو آج بھی خیر یوٹیوب پر آپ کو بہت ویڈیو ملیں گی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہیٹ اکانومی ہے، کیونکہ ایک مولوی، ایک گروپ، ایک پولیٹیشین دوسرے کے خلاف جب ہیٹ پیدا کرے گا تو اس سے گین کیا کرے گا؟ پاور گین کرے گا. جو کامن اینیمی ہے وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرے گا اور وہ مشہور بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میں آج ایک فرقے کے خلاف یا ایک جینڈر کے خلاف ویڈیو بناؤں تو یہ زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گی، بجائے اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ انارکی کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ پلیٹو نے ایک اچھی سوسائٹی کا خواب کیا دیکھا تھا، تھامس مور نے اس میں کیا ایڈ کیا تھا. پاکستان میں آج کی سوسائٹی میں جو مسائل ہیں، ہم اس کو ڈاکٹر محمد وسیم کی نظر سے یا حسین حقانی کی نظر سے یا عود بھائی سے اگر دیکھیں تو اس کو کیسا دیکھیں گے، میں اس میں کیا ایڈ کر سکتا. اب یہ تو اتنی ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہے. تو جو ہیٹ اکانومی ہے نا، یہ ہے ریلیجن کے پاس، ریلیجن کو جو ابیوز کرتے ہیں، یہ ہے پولیٹیشنز کے پاس. آپ تھرو آؤٹ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں، کنٹینیوسلی ایک ایلیٹ کا چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ اس ہیٹ اکانومی کے سر پر شہرت حاصل کرتا ہے، پاور حاصل کرتا ہے، ووٹ حاصل کرتا ہے اور پیسہ حاصل کرتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اور بھائی پاور اور شہرت بھی اکانومی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہوں تو آپ بہت کچھ ایسا حاصل کر سکتے ہیں جو دولت بھی صرف حاصل نہیں کر سکتی. دولت تو ایک مین ہے نا، دولت ویسے تو یہاں ڈالر کے ڈھیر بھی لگے ہوں تو کیا ہوگا، اصل میں تو ان کا استعمال ہے نا. تو جو دولت سے کام کیے جاتے ہیں وہ آپ اپنی شہرت اور پاور سے کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، جنیجو کے پاس پیسے نہیں تھے، ضیاء کے پاس پیسے نہیں تھے. مطلب یہ سب نان سینس باتیں. میں کرنٹ سینیریو کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اپنی بات سمجھاؤں، کسی کو جو ہے نا غصہ اشتعال نہ دلاؤں. لہٰذا میں جان بوجھ کے آج کے دور کے ایک لیڈر کا نام اس لیے نہیں لیتا، اگر میں لوں گا نا تو بات بالکل اور جگہ پر چلی جائے گی. تو وہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ پھر غصے میں آپ کو پتہ ہے اشتعال میں تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. نیورونز کا نے جو انفارمیشن سیو کرنی اس کی جگہ نہیں چاہیے، ان کے آپ آگ لگا دیتے ہیں تو کھولنا شروع کر دیتے ہیں، تو بات کیا سمجھیں گے. تو اچھا، یہ ہیٹ اکانومی سے ہمیں جان چھڑانا پڑے گی. اچھا یہ کون جان چھڑائے گا؟ آپ اور میں تو باتیں کر لیں گے. مجھے تاریخ کا کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں کہ جس میں عام لوگوں نے شعور پیدا کر کے ایلیٹ کو مجبور کیا ہو کہ آپ اپنا رخ چینج کریں. دیٹس نو ہاؤ پاور ورک. پاور ایسے کام نہیں کرتی. پاور کے وہی بات کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. طاقتور کو آپ کی اخلاقیات نظر ہی نہیں آتی، اس کی اخلاقیات ہی اور ہے. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. ہاں ان میں سے کوئی شخص بغاوت کرے گا، آپ کے ساتھ ملے گا تو یہ چانس ہے، ورنہ عام عوام اس کوئی چینج نہیں لا سکتے. یہ میری تھیوری ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، اور بھی لوگ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اچھا ہماری ایلیٹ جو ہے نا چھوٹی سی، وہ کھڑی ہے ہیٹ اکانومی پہ. کیوں ہیٹ اکانومی پہ کھڑی ہے؟ ہیٹ اکانومی پہ اس لیے کھڑی ہے کہ جب ہم نے بطور انڈین، بطور انڈس ویلی سویلائزیشن کے بچے، ہم دریائے سندھ کے بچے ہیں تاریخی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، سویلائزیشن وائز، جب ہم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا، ہم نے انکار کر دیا کہ ہم تو اچانک ہوا سے پھوٹے تھے اور ہم تو پاکستان ہیں. حالانکہ لوگ کہتے رہے کہ بھائی ہم انڈیا ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں انڈین رہنا چاہیے، وہ ہماری ہسٹری ہے، ہم انڈس ویلی کے بچے ہیں جس کی وجہ سے اس کو انڈیا کہتے ہیں. جب آپ نے اس سے رشتہ توڑا نا تو آپ کی مڈل کلاس کے پاس کو آپ ڈی انڈینائز کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈی انڈینائز آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ انڈین، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ نہیں ہیں. تو آپ ساڑی سے نفرت آپ دلائیں گے، آپ ہندی الفاظ سے نفرت دلائیں گے، جیسے آج کل انڈیا میں اردو سے. میں نے ایک بار دشا بول دیا تھا ویڈیو میں تو گالیاں ہی آ گئیں. گالیاں کیوں؟ اب آپ نے ڈی انڈینائز کرنا ہے، جو کہ بیسیکلی آپ کے والدین، آپ کے بزرگ نہیں تھے. کوئی ساڑی پہنے گا وہ آپ کو برا لگے گا، چنتا بولے گا آپ کو برا لگے گا، ٹھیک ہے، کوئی تلک لگائے گا آپ کو برا لگے گا. حالانکہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے، ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے صدیاں گزار دیں آپ نے. اب وہ اس کے لیے نا ہیٹ کریٹ کرنا شروع کی گئی، ڈی انڈینائز کیا گیا. اور ساتھ ہی چونکہ پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ، تو ظاہر ہے اب حب الوطنی اور مذہب ایک چیز ہوگی. اگر آپ بہت مذہبی نہیں ہیں
تو کیا آپ پاکستان سے پیار نہیں کرتے؟ اچھا آپ انڈیا سے نفرت نہیں کرتے، اچھا تو آپ تو حب الوطنی نہیں ہیں۔ تو آپ کی جو پارٹیشن تھی ہمارے سائڈ کی، وہ اس نے جو ہے ایک ہیٹ اکانومی کو جنم دیا ایلیٹ کے لیے۔ پھر ایلیٹ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا بھٹو نے بھی یہ کہا 1000 سال لڑوں گا، ٹھیک ہے وہ اچھا اب ہم نے اس کو کلٹیویٹ کیا، نفرت کرنی ہے انڈیا سے، اچھا مذہب کو اور پیوریفائی کرنا ہے، اور پیوریفائی کرنا ہے، اور پیوریفائی کرنا ہے، جو اتنا پیور نہیں ہے وہ تو کافر ہو سکتا ہے۔ ایون ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کا ایک لیکچر ہے کفر شرک کے اوپر، وہ میں نے ایک دفعہ سنا تو میں حالانکہ ان کی زبان دانی سے، ان کی گفتگو سے بڑا متاثر تھا۔ وہ آلموسٹ ہر گناہ ہی شرک ہے، اور آج بھی آپ کئی علماء سے پوچھیں کیوں یہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ ہم نے یہ ایک ہیٹ اکانومی کریٹ کر دی تھی کہ آپ مسلمان بہت پیور ہوں گے، آپ پاکستانی بہت پیور ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور آپ بہت پکے پیور مسلمان ہیں، اور اقلیتیں آہستہ آہستہ یہاں سے آہستہ آہستہ نکلتی چلیں گی۔ اس سب میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ شخص وہ گروپ جو اس ہیٹ کا فلیگ ہولڈر ہے۔ جو شخص پاکستان میں یہ بات کرتا ہے نا ان تینوں قسم کی نفرتوں کی، وہ پاکستان کا ایکچولی دشمن ہے۔ جب میں پاکستان بولتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ، ہمیں یہ ساری چیزوں کو انٹلیکچولی تو ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ ہیٹ اکانومی کی بنیاد توڑیں گے نہیں ہم کوئی اچھا ٹرن نہیں لے سکتے۔ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ اس سے آپ کو نکلنا پڑے